بھی شریک نہ ہو۔ ایک جلوس کی طرح تم سب اپنے نفس اعلیٰ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو، تم راہ بھی ہو اور راہ رو بھی، اور جب اس جلوس میں سے کوئی شخص ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو وہ دوسروں کو اسی طرح خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے جس طرح راستے میں پڑا ہوا پتھر، اور اگر اس گرنے والے کو اس کے تیز قدم ساتھی نہیں اٹھاتے اور گرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو گویا وہ دانستہ بعد کے آنے والوں کے لیے ایک سنگ راہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، خواہ میرے الفاظ تمہارے دلوں پر کتنے ہی گراں گزرے، کہ مقتول اپنے قتل کے جرم میں خود بھی شریک ہوتا ہے، اور جو کوئی لوٹا گیا ہے وہ خود بھی اپنی تباہی کے الزام سے بری نہیں ہے۔ پاک باز اور بے گناہ مجرم اور گنہگار کے افعال کی ذمہ داری میں ضرور شریک ہیں، اور کوئی نیکوکار نہیں جس کے ہاتھ بدکاروں کی بدکاری سے ملوث اور آلودہ نہ ہو۔ اسی طرح اکثر مجرم اسی شکار کا ہدف بنتا ہے جس کو وہ ایذا پہنچاتا ہے، اور اکثر وہی خطاوار جو سزا پاتا ہے بظاہر بے خطا ہوتا ہے اور معصوموں کی خطاؤں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ تم انصاف سے بے انصافی کو اور گناہ گاروں سے بے گناہوں کو جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ آفتاب کے روبرو شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جس طرح کالی اور سفید ڈوری باہم لپٹی ہوئی ہو پیچ در پیچ، اور جب کالی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو جلاحا سارے تھان کو پھر درست کرتا ہے اور اپنے اس چرخے کو بھی دیکھتا ہے جس سے وہ کمزور تار نکلے تھے۔ اگر تم میں سے کوئی کسی بے وفا بیوی کے جرم کو انصاف کی ترازو میں تولنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عورت کے شوہر کے دل کو بھی اسی ترازو کے پلے میں رکھ دے، اور اس عورت کی روح کے ساتھ اس مرد کی روح کو بھی پیمانے سے ناپ لے، اور پھر وہ شخص جو مجرم کی کمتر اور پھر وہ شخص جو مجرم کی کمر پر تازیانہ مارنے کھڑا ہو، ذرا اس انسان کی روح کو بھی جانچ لے جو ستم رسیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ